کہانی کی شروعات میں ہم ایک بندہ دیکھتے ہیں جس کا نام رسل ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا چور ہوتا ہے۔ اس نے کئی بینک سے چوری کی ہے، مگر آج جو بینک میں چوری کرے گا وہ نیو یارک کے بازار میں ہوتا ہے اور تینوں جانے لگتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ ان سب نے صفائی والوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ بینک کے اندر لوگوں کو عام سا دن لگتا ہے اور لوگوں کی سوچ میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ صفائی والوں کے کپڑوں میں چور ہیں۔ اور رسل لائٹ کو کیمرے کی طرف آن کرتا ہے اور کیمرہ کام چھوڑ دیتا ہے، اور جب سارے کیمرے بند ہو جاتے ہیں تو سب ماسک پہن لیتے ہیں اور گن نکال دیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ لیٹ جاؤ، اور سب ڈر کے مارے زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس ٹائم بینک سے دھواں باہر آتا ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈ کو پتہ لگتا ہے۔ جب وہ بینک کی طرف آتا ہے تو رسل اس پر پستول رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آنے کی کوشش نہیں کرو، ہم نے سب کو اندر باندھ لیا ہے، اگر اندر آنے کی کوشش کی تو ہم سب کو مار دیں گے۔ اور رسل دروازہ بند کر دیتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ پولیس کو فون کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ بینک میں چور گھس گئے ہیں اور پولیس کی ٹیم جلدی بھیجو۔ اور یہ خبر ساری جگہ پھیل جاتی ہے اور پولیس کی ٹیم آ جاتی ہے۔ پولیس بینک کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے لیکن اندر نہیں جاتی۔ اندر چوروں نے سب کو لائن میں کھڑا کیا ہوتا ہے اور سب سے موبائل چھین لیتے ہیں، لیکن چوروں کو بینک کے مینیجر کا فون نہیں ملتا۔ مینیجر کہتا ہے کہ گھر میں رہ گیا ہے۔ رسل اس کو دھمکی دیتا ہے کہ خود نکالو، اگر ہم نے نکال دیا تو آپ زندہ نہیں بچو گے۔ مینیجر اپنی بات پر کھڑا رہتا ہے، میرا موبائل گھر میں ہے۔ پھر رسل موبائلوں میں سے ایک اٹھاتا ہے اور مینیجر کے نمبر پر فون کرتا ہے اور اس کے موبائل پر کال آ جاتی ہے جو کہ اس نے گیٹ کے پیچھے گرا دیا تھا۔ اور جب موبائل اٹھاتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، اسے ایک کمرے میں لے جا کر بہت برے طریقے سے مارتا ہے۔ مینیجر کی چیخیں سن کر باہر لوگ ڈر جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ جس نے چالاکی کی تو یہی حال ہوگا۔ پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس ہوتا ہے جس کا نام ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے۔ یہ بہت ایماندار پولیس ہوتا ہے جو کہ ابھی یہ پریشان ہوتا ہے اور اس پر اسمگلنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس ٹائم سینئر آ جاتا ہے اور اس کو چوروں کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے اگر میں نے انہیں گھیر لیا تو مجھ سے اسمگلنگ کا کیس ہٹ جائے گا اور میرا پروموشن بھی ہو جائے گا، اور ڈیٹیکٹیو فوراً پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بینک کے اونر کو پتہ لگ جاتی ہے جس کا نام ارتل ہوتا ہے۔ ارتل بہت امیر اور پاورفل آدمی تھا۔ جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے بینک میں چور گئے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسے پیسوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ارتل اپنی اسسٹنٹ سے پوچھتی ہے کہ چور کون سے برانچ میں گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کہتی ہے کہ چور واسکٹ برانچ میں گئے ہیں، اور یہ سن کر ارتل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ارتل یہاں سے جاتا ہے اور ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام میڈلن ہوتا ہے۔ میڈلن ایک چالاک لڑکی ہوتی ہے، بندوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتی ہے، اور ارتل کہتا ہے کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن میرا ایک کام کرو گی۔ لڑکی کہتی ہے کہ بولو کیا کام ہے۔ ارتل اس کو برانچ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ایک باکس ہے جس میں میرا بہت ضروری سامان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ چوروں کے ہاتھ لگ جائے۔ ارتل میڈلن کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کام آسانی سے کر پاؤ گے۔ میڈلن کہتی ہے کہ باکس لانے کے بعد مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا۔ ارتل کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہو، اور وہ باکس کے لیے جانے لگتے ہیں۔ پھر چوروں نے اس سب کو لائن میں کھڑا کیا ہوتا ہے اور کپڑے نکالنے کو کہتے ہیں اور سب کو ایک جیسے کپڑے دیتے ہیں تاکہ ہم پر پولیس شک نہ کرے۔ اور پولیس بینک کے آگے ایک بندے کو گھیر لیتے ہیں اور بندے کے گلے میں ایک بیگ ہوتا ہے۔ پولیس پوچھتے ہے کہ اس بیگ میں کیا ہے، اور جب بیگ چیک کرتا ہے تو اس میں ایک خط ہوتا ہے، اور خط میں رسل کہتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا پہنچاؤ، اور اگر کھانا نہیں پہنچایا تو ہم سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ پولیس جب یہ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کھانے میں چھوٹا سا کیمرہ فٹ کر دیں گے جس سے اس کی باتیں ہم سن پائیں گے، اور پولیس والا کھانا پہنچا دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے چور جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ پولیس کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر ڈیٹیکٹیو باہر آتا ہے اور میڈلن سے ملتا ہے۔ میڈلن کہتا ہے کہ میرا چوروں سے بات کرواؤ، میرا ان کے ساتھ ضروری کام ہے۔ پھر رسل کو کال کر دیتا ہے، میڈلن کو دیتا ہے۔ میڈلن رسل کو کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اتنے پیسے دوں گی کہ اتنے سارے بینک میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایک شرط پر، اندر ایک باکس ہوگی، میں وہ اٹھاؤں گی۔ اور میڈلن آتی ہے۔ میڈلن اور رسل باتیں کرتے ہیں۔ رسل کہتا ہے کہ پہلے پیسے دو پھر باکس ملے گا۔ جب یہ بات سن لیتی ہے تو خاموشی کے ساتھ باہر آتی ہے، اور ڈیٹیکٹیو حیران اور پریشان ہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ کیا کروں۔ اور اس ٹائم رسل ڈیٹیکٹیو کو فون کرتا ہے کہ ہمارے لیے گاڑی کا انتظام کرو
اور اگر کوئی ہوشیاری کی تو اندر سارے مارے جائیں گے۔ پولیس والا اس کا بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھی ایک شرط ہے، میں آؤں گا اور لوگ دیکھوں گا کہ آپ نے انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، اور رسل اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ آ جاؤں۔ پولیس والا اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سب ٹھیک ہوتے ہیں، اور پولیس والا باہر آتا ہے اور رسل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پولیس والا رسل کو لات مارتا ہے، لیکن دوسرا چور اس کے پیچھے آتا ہے اور اس پر گن رکھ دیتا ہے۔ جب پولیس باہر آتا ہے تو بتاتا ہے کہ رسل بہت خطرناک انسان ہے، اور سب کو سمجھاتا ہے کہ پولیس کی ٹیم اندر بھیجیں گے۔ چور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہوشیار رہو، اور سارے لوگ باہر نکلتے ہیں اور سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ پولیس کو پتہ نہیں لگتا کہ اس میں چور کون سے ہے اور بینک والے کون سے ہیں، اور سب کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں اور انویسٹیگیشن کر دیتے ہیں۔ پولیس والے بینک کو چیک کرتے ہیں، بینک میں آتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دیکھتے ہیں تو وہی باکس غائب ہوا ہوتا ہے۔ پھر 2 ہفتے بعد پولیس کو پتہ لگتا ہے کہ رسل اسی بینک کے اسٹور روم میں ہوتا ہے، اور رسل باکس اٹھاتا ہے اور جانے لگتا ہے اور باہر آتا ہے۔ پولیس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ آرام سے اپنا مشن پورا کر لیتا ہے۔